دوستو، گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان اور انڈیا کا سوشل میڈیا انڈین ارب پتی مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی اور وہاں پر ہونے والے خرچے کی تفصیلات وغیرہ سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے مدعو کیے جانے والے ارب پتیوں کی فہرست بھی انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہے، جس نے اس شادی کے فنکشن کو برصغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا فنکشن بنا دیا ہے۔ اس شادی میں دنیا بھر سے انتہائی اہم ترین افراد شرکت کر رہے ہیں۔ عوام شادی کے ہر پہلو پر نظر رکھنا چاہتی ہے اور اس لیے اس شادی میں کیے گئے انتظامات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شادی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فنکشن ہونے والا ہے، جہاں پر دنیا بھر کے انتہائی امیر ترین لوگ اور ان کی بگڑی ہوئی اولادیں موجود ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ کے ٹاپ کے اداکار اور بالی ووڈ کے ٹاپ کے اداکار مدعو کیے گئے ہیں۔ ریحانہ نامی ایک ہالی ووڈ کی گلوکارہ کو بھی مدعو کیا گیا ہے، جسے نہایت مہنگے معاوضے پر اس شادی میں گانا گانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اور اس طرح کی دیگر تفصیلات عوام میں بڑی دلچسپی کا باعث بن رہی ہیں۔ البتہ اس شادی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس سے اکثریت ناواقف ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شادی پر ہونے والے خرچے، وہاں پر آنے والے مہمان اور دیگر تفصیلات کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس شادی کے پیچھے چھپے ہوئے کون سے مقاصد ہیں۔ اس قدر دھوم دھام سے شادی کر کے امبانی خاندان آخر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ پیارے دوستو، بھارتی صنعت کار مکیش امبانی دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین افراد میں شامل ہیں، جن کی ٹوٹل دولت کا تخمینہ 114 ارب ڈالرز کے قریب لگایا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس شادی پر ہونے والے خرچوں کی جو تفصیلات میڈیا کے سامنے ریلیز کی گئی ہیں، اس کے مطابق اپنے بیٹے کی شادی پہ مکیش امبانی $100 ملین کا خرچ کر رہے ہیں۔ یہ $100 ملین ہم جیسے لوگوں کے لیے تو واقعی بہت بڑی رقم ہے، لیکن حقیقت میں یہ رقم مکیش امبانی کی ٹوٹل دولت کا 0.1% بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکیش امبانی کس قدر امیر ترین آدمی ہے۔ اس شادی میں مکیش امبانی نے دنیا کے تقریباً تمام امیر ترین لوگوں کو مدعو کیا ہے، خاص طور پر ایلن مسک اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو اس بار بھی امریکی صدارتی دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے خاندان کی بھی انوائٹ کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے انڈیا پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ٹاپ لائن اداکاروں کو بھی شادی میں مدعو کیا گیا ہے۔ ان اداکاروں پر بھی کافی میمز بن رہی ہیں کہ اپنی انڈسٹری کے بادشاہ سمجھے جانے والے یہ اداکار، جیسے کہ شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان، کرن جوہر، رنبیر کپور اور دیگر لوگ اس شادی میں انتہائی تھرڈ کلاس مہمانوں کی حیثیت کی کیٹیگری میں رکھے گئے ہیں اور انہیں زمین پر بٹھایا گیا ہے۔ اس بات کو لے کر بھی عوام کافی ٹرائل کر رہی ہے۔ اس شادی میں مدعو کیے جانے والے امیر ترین لوگ ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے جو بے حد انوکھا ہے۔ کئی دن تک جاری رہنے والی تقریبات میں تقریباً 95,000 مختلف قسم کے کھانے بنائے جا رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی کھانا بھی کسی مہمان کو دوسری بار پیش نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی بھی ڈش ریپیٹ نہیں ہوگی اور مہمان کو ہر بار کوئی نہ کوئی نئی ڈش کھانے کو ملے گی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر بڑی رقم کا خرچ کیا جا رہا ہے، اور عوام اس عظیم ترین خرچ اور شاہانہ لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پاگل ہو رہی ہے۔ البتہ ابھی تک انہیں اندرونی کہانی کا معلوم ہی نہیں کہ دراصل یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ دوستو، مکیش امبانی دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین ارب پتی افراد میں تو شامل ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی دیگر ارب پتی نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں اتنا بڑا خرچہ کیا ہو، اور یوں پوری دنیا کو دکھا دکھا کر یہ سب کچھ کیا گیا ہو۔ اور جتنا خرچہ اس شادی پر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں تو دنیا کا امیر ترین آدمی ایلن مسک بھی نہیں سوچ سکتا، جس کی دولت اس وقت $350 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی شادی کو پوری دنیا کے لیے ایک ہائپ بنا دیا گیا ہے، اور اس شادی کو لے کر پوری دنیا کا میڈیا پاگل ہو رہا ہے؟ دراصل یہی وہ سنہری موقع ہے جو مکیش امبانی ضائع نہیں کر رہے، اور اپنے بیٹے کی اس شادی کو پوری دنیا کے لیے ایک سنہری موقع بنا رہے ہیں۔ میڈیا کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق یہ شادی محض ایک شادی ہی نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہے،
جو دنیا کے امیر ترین افراد کے درمیان ہو رہی ہے، اور اس کانفرنس کا فائدہ سب سے زیادہ امبانی خاندان کو ہونے والا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی کور سٹوریز کی رپورٹ کے مطابق یہ شادی بھی محض ایک کور سٹوری ہے، جبکہ اس کے پیچھے مکیش امبانی کا وہ عظیم منصوبہ ساز ذہن کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کی دولت سمیٹنا چاہتے ہیں اور بڑی بڑی ڈیل سائن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن شادی کے موقع پر بھلا کیسی ڈیلز ہو سکتی ہیں؟ تو آئیے اس بات کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا میں کوئی بھی اتنا پاگل نہیں جو اپنے خاندان میں ہونے والی ایک شادی پر $100 ملین کا خرچ کر دے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ شادی کی یہ تقریبات دراصل مکیش امبانی خاندان کے لیے ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے، کیونکہ پوری دنیا کے امیر ترین شخصیات بہت کم مواقع پر ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوسرے پہلو پہ آپ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا کے ان امیر ترین لوگوں کے پاس اتنا وقت قطعاً نہیں ہوتا کہ یہ 3-4 دن ایک شادی کی تقریب میں گزارنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے انڈیا پہنچے ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر امیر شخص کسی بھی ایسے کام میں شامل نہیں ہوتا جس سے اس کی دولت کو بڑھنے کا موقع نہ ملے۔ یہی وجہ ہے کہ مکیش امبانی کی جانب سے دیے گئے اس دعوت نامے میں محض شادی میں شامل ہونے کا دعوت نامہ ہی نہیں تھا، بلکہ ان امیر ترین افراد کو بہت ساری ایسی چیزوں کی بھی آفر کی گئی جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی انتہائی عام مصروفیات چھوڑ کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے انڈیا میں موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی امیر شخص کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا جس سے اس کی دولت کو بڑھنے کا موقع نہ ملے۔ اصل میں امبانی خاندان اس شادی کے موقع کو ایک بزنس ڈیل کی طرح کیش کروا رہا ہے۔ بے شک مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی مرچٹلا برادر میں ہو رہی ہے، لیکن دراصل مکیش امبانی کی طرف سے دیے گئے یہ دعوت نامے پوری دنیا کے کاروباری برادری کو ایک انویٹیشن کے ہیں کہ وہ آئیں اور مکیش امبانی کے ساتھ اس کے کاروبار میں پارٹنر بنیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی کاروبار میں جب 2 پارٹنر ہوں تو اس میں سے صرف ایک کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دونوں کو برابر فائدہ ہوتا ہے اور دونوں کی دولت بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے یہ امیر ترین لوگ اپنی انتہائی عام مصروفیات چھوڑ کر کہنے کو ظاہری طور پر مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن دراصل یہ شادی محض ایک فرنٹ ہے۔ پس پردہ مکیش امبانی ان تمام امیر ترین لوگوں کے ساتھ اپنے بزنس کو وسعت دینے کے ڈیلز کر رہا ہے۔ جب یہ شادی ختم ہوگی تب لوگوں کو علم ہوگا کہ آہستہ آہستہ خبریں باہر آئیں گی کہ بھارت کے اس امیر ترین شخص نے ان امیر ترین لوگوں کو اپنے بیٹے کی شادی میں بلا کر کون کون سے مالی فوائد حاصل کیے ہیں۔ بھارت کی معیشت ویسے بھی 1.25 ارب لوگوں کا حجم رکھتی ہے اور وہاں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اپنے اپنے پلانٹس لگا رہی ہے۔ اسی مارکیٹ کو کیش کرواتے ہوئے مکیش امبانی اپنے کاروبار کو بھی وسعت دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ویسے ان امیر ترین لوگوں کو اتنا وقت نہیں ملنا تھا کہ یہ باری باری ایک دوسرے سے رابطہ کریں۔ یوں ایک شادی کی تقریب میں ایک ساتھ اکٹھے ہو جانے سے بھی یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ دراصل اس سب سے مکیش امبانی کو ہی فائدہ نہیں پہنچ رہا بلکہ دنیا کی یہ امیر ترین افراد مل کر ایک ایسا کارٹل بنانے جا رہے ہیں جس سے دنیا بھر کے سارے نہیں تو کم از کم کچھ بڑے بڑے بزنس پر ان کی مکمل اجارہ داری قائم ہو جائے۔ یہ وہ طریقہ اور اپروچ ہے جس سے یہ امیر ترین لوگ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے اپنے بزنس کی مارکیٹ سے دوسرے لوگوں کا کاروبار ختم کر دیتے ہیں اور یوں ان کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ یہ سب سیکھنے کے لیے مکیش امبانی کے بیٹے کی یہ شادی ایک سنہری موقع ہے جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل سکتا ہے کہ آخر کن شرائط پر دنیا کے امیر ترین لوگوں کو ایک ٹیبل پر اکٹھا کر لیا ہے۔